یونیورسٹی کی فضا میں ہمیشہ ایک خاص قسم کی بے فکری، خوابوں کی دنیا اور جوانی کی مہک شامل ہوتی ہے۔ ہر چہرے پہ مستقبل کی روشنی، ہر آنکھ میں خواب اور ہر دل میں کوئی نہ کوئی انجانی چاہت چھپی ہوتی ہے۔ ہلکی سردی کی صبح تھی اور یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں ہر طرف اسٹوڈنٹس کا رش تھا۔ کلاسز کی دوڑ بھاگ، لائبریری کی چہل پہل اور دوستوں کے گروپوں میں ہونے والی بے مقصد گفتگو نے ماحول کو خوبصورت بنا رکھا تھا۔ علی ایک سنجیدہ اور خاموش طبیعت کا مالک یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا۔ اس کے لیے ہر دن ایک جیسے گزرتے۔ وہ زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مگن رہتا، کتابوں کا شوقین اور اپنی دنیا میں مگن رہنے والا۔ محبت کا تصور اس کے لیے کچھ عجیب سا تھا۔ کبھی اس نے دل کے معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، لیکن آج کا دن کچھ مختلف تھا۔ وہ یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھا ایک ریسرچ پیپر پر کام کر رہا تھا جب اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ اس نے نظر اٹھائی تو سامنے ایک لڑکی دکھائی دی۔ وہ بے حد معصوم اور حسین نظر آ رہی تھی، جیسے کسی خواب کی دنیا سے آئی ہو۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کتابیں تھیں اور وہ پریشان حال نظر آ رہی تھی، جیسے کوئی کتاب ڈھونڈ رہی ہو۔ علی نے اپنے دل میں ایک عجیب سا احساس محسوس کیا۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو اس کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، مگر یہ لڑکی کچھ خاص تھی۔ کیا آپ کو مدد چاہیے؟ علی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں میں یہ کتاب ڈھونڈ رہی ہوں لیکن نہیں مل رہی۔ علی نے اس کی بتائی ہوئی کتاب کو تلاش کرنے میں مدد دی اور کچھ ہی دیر میں کتاب اس کے ہاتھ میں دی۔ لڑکی نے شکریہ کہا اور مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ علی نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی اس کی کلاس کی ہے؟ اور یہ عجیب سی کشش کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ دن گزرتے گئے مگر علی کا دل بار بار اسی لڑکی کی طرف کھینچتا رہا۔ وہ اسے اکثر لائبریری یا کیفے ٹیریا میں نظر آتی، لیکن علی نے کبھی اسے بات کرنے کی ہمت نہیں کی۔ ایک دن وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب اچانک وہ لڑکی پھر اس کے سامنے آئی۔ اس بار وہ اپنی دوستوں کے ساتھ تھی۔ علی کی نظر جیسی ہی اس پر پڑی، اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ علی، یہ صبا ہے، اس کی دوست نے تعارف کروایا۔ تم ہی ہو وہ لڑکا جس نے میری مدد کی تھی نا لائبریری میں؟ صبا نے ہنستے ہوئے کہا۔ علی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، ہاں بس وہ اتفاق تھا۔ بہت شکریہ، صبا نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اس دن واقعی بہت پریشان تھی، تم نے میری مدد کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد علی اور صبا کی دوستی شروع ہوگی۔ وہ اکثر ایک ساتھ پڑھائی کرتے، یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھ کر باتیں کرتے اور ایک دوسرے کے خیالات اور خوابوں کا تبادلہ کرتے۔ صبا کے خیالات علی کے دل کو گہرائیوں تک چھو گئے تھے۔ وہ علی کے لیے ایک مکمل شخصیت بن گئی تھی، ایک خواب، ایک خواہش، ایک محبت۔ وقت گزرتا گیا اور علی کے دل میں صبا کی محبت جڑ پکڑتی گئی، مگر علی نے کبھی صبا سے اپنے دل کی بات نہیں کی تھی۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں وہ یہ خوبصورت رشتہ نہ کھو دے۔ اس کے دل میں ہمیشہ ایک سوال رہتا کہ کیا صبا بھی اس کے لیے وہی جذبات رکھتی ہے جو اس کے لیے رکھتا ہے۔ ایک دن جب سردیوں کی شام دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی اور یونیورسٹی کا ماحول خوبصورت سرمئی روشنی میں نہا رہا تھا، علی اور صبا ایک بینچ پر بیٹھے تھے۔ علی کے دل میں آج وہ بات کہنے کی ہمت آئی جو وہ مہینوں سے دبائے بیٹھا تھا۔ صبا، کیا میں تم سے ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ علی نے آہستگی سے کہا۔ صبا نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، کہو علی۔ علی نے چند لمحے خاموشی سے صبا کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، صبا، شاید تم نے کبھی محسوس نہ کیا ہو لیکن میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تم میرے لیے وہ سب کچھ ہو جو میں کبھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ صبا نے چند لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ علی، میں نے بھی ہمیشہ یہی محسوس کیا، لیکن میں بھی کبھی نہیں تمہیں یہ بات کہنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ علی کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے، جیسے دنیا کی ہر بات اپنی جگہ ہو چکی ہو۔ یہ کہانی نوجوانی کی محبت، یونیورسٹی کی خوابناک دنیا اور دو دلوں کے ملنے کی ایک داستان ہے۔